الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. ہمارا موضوع گفتگو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کے حوالے سے جو ہے وہ بیان جاری ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں بیان کیا گیا کہ ایک خاص نقطۂ نگاہ اور خاص مذہبی پس منظر رکھنے والا طبقہ بدعت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن کرتا ہے کہ بدعت وہ ہے ایسا کام جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا، لہذا ہر وہ عمل جو آقا نے نہیں کیا یا صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. اور اس کا لغوی معنی پچھلے جمعہ مبارک میں بیان کیا گیا. آج جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بدعت کا حقیقی تصور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہم فقہائے اسلام کی بدعت کے بارے میں جو تعریفات ہیں ان کا ذکر کریں گے. پچھلے جمعہ مبارک میں نے بیان کیا کہ یہ تعریف جو ہے یہ اور یہ تصور کہ ایسا کام جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا لہذا بدعت ہے، یہ تصور itself جو ہے وہ جہالت ہے. اس لیے کہ امت میں بہت سارے ایسے امور ہیں جو مباحات میں آتے ہیں لیکن امت کر رہی ہے وہ. اور اگر اسی تصور کو لے لیا جائے تو بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ انکار ہو جائے گا. سو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بدعت کی تعریف کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا جو ہے وہ اس کی تعریف کی ہے اور بدعت کا حقیقی کنسیپٹ اور تصور کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کو نقل کرتی ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان میں نقل کی گئی ہے. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہ ہو وہ مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گی، وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی. ایسی نئی بات جس کا تعلق جو ہے وہ دین سے نہ ہو. اور صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ بھی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت ابو داؤد اور مسند ابو یعلا میں بھی نقل کی ہے: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات جو ہے وہ پیدا کرے جس کی اصل دین میں موجود نہیں ہے، جو اس میں سے نہ ہو وہ مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گی، وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی. تو دو تعریفات جو ہے وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں آقا علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا کہ جو ہمارے دین میں ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو، جو دین میں سے نہ ہو،
جس کا تعلق دین سے نہ ہو، اس بات کو جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا، وہ بات جو ہے وہ مردود ہوگی۔ اب یہاں حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ما لیس منہ اور ما لیس فیہ۔ اب پرابلم کیا ہے کہ جب جو سوال کرنے والا آتا ہے اس کو سمپل چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں، اور چونکہ عوام الناس جو ہے وہ سمپل چیزوں کو جلدی جو ہے وہ پک کر لیتے ہیں، اور دین کو جو ہے وہ سمجھنا ہوگا، تو پھر آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے یا قرآن نے بیان کیا ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن میں کیا بہت سارے ایسے معاملات بیان نہیں کیے کہ جو مشکل ہیں، اور ان کو آقا علیہ السلام نے واضح فرمایا؟ آسان احکام بھی بیان کیے گئے، مشکل بھی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ سوال جو قائم کیا جاتا ہے اس کا جواب جو ہے وہ علمی طور پر ہوتا ہے، اور جب تک جو ہے وہ علمی طور پر اس چیز کو نہ سمجھا جائے گا تو پھر جو ہے وہ چیز دور نہیں ہوگی۔ اب جو دونوں احادیث میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہیں، اس کو مختصر بیان کرتا ہوں عوام الناس کے لیے، کہ ما لیس منہ اور ما لیس فیہ کی جو ضمیر ہا ہے، یہ اس سے مراد ہے امرنا ھذا، یعنی ایسا کام ایجاد کرنا۔ اب سمجھیے گا، یعنی ایسا کام ایجاد کرنا جو ضروریات دین سے نہ تھا، مگر اسے دین کے واجبات اور بنیادی اصولوں میں داخل کر دیا گیا، یا دین کے اساسی بیسک جو عقائد ہیں اس میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا، جو بیسک بلیفز ہیں ان میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا، یا دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں جو ہے وہ کوئی کمی کر دی گئی، اور اسی طرح احکام دین کو توڑنا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کو توڑنا یا ان کی مخالفت کرنا، یہ بھی بدعت سیاح ہے۔ یا دین اسلام کی ایسی صورت کو اختیار کیا جائے کہ اس کی اصل شکل جو ہے وہ بدل جائے اسلام کی، یہ بدعت سیاح ہے۔ اس کے حوالے سے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے، ایسی نئی بدعت کرے جو اس میں سے نہ ہو، جس کا تعلق دین سے نہ ہو، وہ رد کر دی جائے گی، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کی گئی، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل، سنن دارقطنی، امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایکٹ کیا، ایسا کام کیا جس پر کوئی ہمارا حکم موجود نہیں ہے، ہمارا امر موجود نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے وہ مسٹیک کی جاتی ہے۔ اب میں توجہ چاہوں گا اس لیے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر کوئی امت میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر کیا اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ اب میں بدعت کی تعریف جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ اگر اس حدیث مبارکہ میں جیسے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس علیہ امرنا سے یہ مراد لے لیا جائے، خواہ وہ نیک کام ہو، اچھا ہی کام کیوں نہ ہو،
اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی حکم موجود نہیں ہے اور کر لیا گیا ہے تو کیا وہ بھی رد کر دیا جائے گا؟ جیسا کہ ایصال ثواب ہے، اب آقا نے ڈائریکٹ حکم تو نہیں دیا کہ تم ایصال ثواب کرو، لیکن سوال یہاں پہ یہ کہ اس کی اثر موجود ہے یا کہ نہیں ہے، میں بعد میں آتا ہوں اس پہ. لیکن اگر یہ معنی لے لیا جائے یا میلاد ہے، حضور نے حکم نہیں دیا، یا دیگر جو ہے وہ سماجی اور اخلاقی اور روحانی معاملات ہیں کہ جن میں کوئی قرآن اور حدیث سے نص موجود نہیں ہے، تو کیا یہ سب بدعت اور مردود قرار دے دیے جائیں گے، سب کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا؟ اگر یہ معنی لے لیا جائے کہ جس کام کے کرنے کا حکم قرآن و سنت میں نہ ہو وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، تو پھر شریعت کے تمام مباحات پرمیسیبل، تمام مباحات ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ مباح کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے کرنے کا حکم جو ہے وہ شریعت میں موجود نہ ہو. مباح کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا حکم بھی موجود نہ ہو، وہ مباح ہے. تو پھر اصول فقہ میں جو مباح کی بحث کی گئی ہے، فقہ میں جو مسائل مباح کے تحت جو بیان کیے گئے ہیں، اور آج امت بہت سارے ایسے مباح امور کو جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے، تو پھر کیا ان سب کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا جائے گا؟ اب بات سمجھے میری کہ آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ اگر یہ معنی لے لیا جائے کہ حکم نہیں موجود تو حرام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت میں جس چیز کو ریجیکٹ کیا گیا فہو رد، حضور نے جو رد کیا ہے، مردود قرار دیا ہے، اس کا اطلاق، اس کو امپلیمنٹ جب کیا جائے گا تو وہ اس صورت میں ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے. اب میں توجہ چاہتا ہوں، کتنی چیزوں کو بیان کیا ہے؟ دو چیزوں کو بیان کیا ہے. احدث نئی ہو، ما لیس من ہو، اور اس کا تعلق دین سے نہ ہو. اب آپ سمجھئے، آقا علیہ السلام نے اس چیز کو واضح کیا ہے. ان دونوں چیزوں کا ہونا لازم ہے، احدث بھی ہو، نئی بھی ہو، اور دوسرا کیا ہو؟ ما لیس من ہو یا ما لیس فیہ، کہ اس کا تعلق دین سے نہ ہو، وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی. اس کا جو ہے وہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ بدعت سیاح ہوگی، وہ گمراہی ہوگی. سو آقا علیہ السلام کی ان احادیث مبارکہ میں دو کنڈیشن رکھی گئی ہیں، دو شرائط رکھی گئی ہیں. جب تک دو شرائط نہیں ہوگی بدعت کا صحیح معنی و مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا کہ دین میں سرے سے اس کی کوئی ایگزامپل، کوئی مثال، کوئی دلیل موجود ہی نہ ہو اور اس کو دین میں داخل کر دیا جائے، کوئی ایسی نئی بات ہو تو احدث نئی بات ہو. اور دوسری کیا؟ نہ صرف دین کے مخالف اور متضاد ہو بلکہ دین کی نفی کرے اور احکام اور سنت کو جو ہے وہ توڑے. اس چیز کو جو ہے وہ مردود کر دیا جائے گا، وہ چیز رد ہوگی، وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی. اب یہ جو دو احادیث مبارکہ اور یہ آخری روایت نقل کی گئی ہے، اب اس پہ جو ہے میں فقہائے کرام کی عبارات کو نقل کرتا ہوں اور اس سے جو ہے وہ سارا مسئلہ جو ہے وہ آپ کو واضح ہو جائے گا. لیکن میں پھر توجہ چاہتا ہوں، بڑی مشکل بحث کو میں بڑی آسان کر کے جو وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ جو سوال قائم کیا جاتا ہے وہ بہت ایزی ہے. یہ سننے، سنانے اور سمجھانے سے ہی آئے گا اور اس کو سمجھنا چاہیے احادیث مبارکہ میں کیا بیان کیا گیا ہے. اب اسی بنا پر علامہ ابن اسیر جزری، جن کا وصال جو ہے وہ 606 ہجری میں ہوا، ان دلائل کی بنا پر اور اس حدیث مبارکہ پہ وہ نقل کرتے ہوئے کل محدثۃ بدعۃ کی وضاحت کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ نیا کام ہے، ہر وہ
نیا کام ہے جو اصول شریعت کے مخالف ہو، شریعت کے اصول کے مخالف ہو اور سنت سے جو ہے کوئی مطابقت نہ رکھتا ہو۔ تو ابن اسیر جزری نے جو تعریف کی ہے اس میں بھی دو چیزوں کو، پہلی چیز کیا ہے کہ اصول شریعت کے مخالف ہو، اور دوسرا جو ہے وہ سنت سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ امام غزالی جن کا وصال 505 ہجری میں ہوا، 505، انہوں نے بھی جو ہے وہ جب بدعت کی تعریف کی تو یہی دو شرائط کو جو ہے وہ ذکر کیا، احداث اور ما لیس منہ، یعنی نیا کام اور دین میں اس کی اثر نہ ہو، یہ بدعت جو ہے وہ بدعت مذمومہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت مذمومہ ہے۔ اس بدعت کو رد کر دیا جائے گا، یہ بدعت گمراہی ہے۔ اور اسی چیز کو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، اور علامہ ابن رجب حنبلی نے جامع العلوم والحکم میں اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اور آخر میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے امام نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کے قول کو علامہ وحید الزمان نے ہدیۃ المہدی میں ذکر کیا ہے۔ اب یہ ان کے بیسک عقائد کی کتاب ہے جس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے جو بدعت کی تعریف کی ہے، اب سنیے گا تعریف کیا کی ہے انہوں نے۔ وہ تعریف کرتے ہیں کہ بدعت وہ ہے جس سے اس کے بدلہ میں کوئی سنت ترک ہو جائے، کوئی سنت جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ اب آئیے گا، ہم میلاد مناتے ہیں تو اس میلاد کو جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں کون سی سنت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، کون سی سنت اٹھ رہی ہے؟ اب سوال سمجھیے، میں تعریف وہی کر رہا ہوں جو نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے کی ہے۔ کون سی سنت اٹھ رہی ہے؟ اگر میلاد کیا جاتا ہے تو میلاد کا بیان ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود میلاد صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میلاد کے موقع پر اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، معجزات کو بیان کیا جاتا ہے، تو خود آقا نے اپنے صحابہ کی مجلس میں خود اپنے فضائل کو بیان کیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، میں آپ کو جو ہے اسی تعریف سے ایوری تھنگ ان شارٹ بیان کرتا ہوں، جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ بھئی آپ اگر خود جلوس نکالنا چاہیں تو یوم سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق کے یوم پہ آپ بہت بڑا جلوس نکالیں، کوئی دلیل بھی نہ ہو۔ آج تو میڈیا ایوری تھنگ موجود ہے، جلوس نکلتے ہیں۔ تو چلو ہمارے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو جو تم جلوس کر رہے ہو اسی کی دلیل تم لے آؤ، ہم بھی وہی مان لیں گے۔ بھئی آپ کرو تو جائز، اور آقا کے میلاد کے حوالے سے جو جلوس کیا جائے تو وہ ناجائز۔ آپ بات سمجھ رہے میری؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ لائٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جلوس کو لے رہے ہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے، میں روایت نقل کروں گا انشاءاللہ، ابھی میں صرف حوالے دے رہا ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں داخل ہوتے تو جلوس کی شکل میں داخل ہوئے یا کہ نہیں ہوئے؟ اور وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں داخل ہوئے، وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا۔ بھئی آپ لائٹنگ کرتے ہیں، بھئی لائٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ آپ سوال سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر یہ لائٹنگ اور یہ جھنڈیاں لگانا جو ہے، اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے تو آپ یہ دیکھیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ ستارے زمین کے قریب آ گئے، ستارے زمین کے قریب آ گئے،
3 جھنڈوں کو نصب کرنے کا جبریل امی کو حکم ہوا. ایک کعبہ کی چھت پہ، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں. اور آپ یہاں پہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ضعیف حدیث ہے، ابھی میں اس موضوع پہ نہیں آؤں گا، اس پہ بھی میں آ جاؤں گا. ان روایات کو اکابر محدثین نے نقل کیا ہے. یہ کچھ قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ آپ اس کو ایسے ہی رد کر دیں. اگر آپ ضعیف قرار دیں گے تو تب بھی ہم جو ہے وہ اپنی دلیل پہ مضبوط ہیں کہ فضائل میں جو ہے وہ حدیث ضعیف قابل قبول ہے، محدثین کا اجماع ہے اس پہ. فضائل میں کیا ہے؟ اس حدیث کو قبول کیا جاتا ہے. آپ تو دین کے ساتھ کھیلتے ہیں. سادہ لوگوں کو آپ جو ہے وہ اپنے ہی عقیدے پر ڈالنے کے لیے جو ہے ان کو ورگلاتے ہیں آپ. اور جب آپ سے دلیل سے بات کی جائے تو آپ بھاگ جاتے ہیں. تو بدعت کی وہ تعریف جو نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے کی ہے کہ بدعت وہ ہے جس سے اس کے بدلہ میں کوئی سنت ترک ہو جائے. سنت نہیں ترک ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیں. اگر آپ میلاد منا رہے ہیں اور میلاد مناتے ہوئے اگر آپ ایسا عمل کرتے ہیں جو خلاف اسلام ہے تو اس کو کوئی بھی جو ہے وہ دفاع نہیں کرے گا، اس کا وہ خلاف سنت ہوگا. خواہ میلاد کے نام پر کریں آپ. اب آپ سمجھیں، سنت ترک نہیں ہونی چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں، میلاد ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ سنت کا احیاء ہو. آقا علیہ السلام کی محبت ہماری نوجوان نسل کے دلوں میں بیٹھے، آقا علیہ السلام کے فضائل ہماری نسل کے دلوں میں بیٹھے، آقا علیہ السلام کی محبت کے ترانے گونجے. اسی لیے میلاد منایا جاتا ہے. اور آگے آپ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس بدعت سے کسی سنت کا ترک نہ ہو وہ بدعت نہیں ہے، وہ بدعت نہیں ہے، بلکہ اپنی اصل میں وہ مباح ہے. مسئلہ ختم. اپنی اصل میں وہ کیا ہے؟ مباح ہے. تو جب مباح ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ میلاد منانا مباح ہے. میلاد منانا کیا ہے؟ مباح ہے. اب یہ جو سوال قائم کیا جاتا ہے، اب اس کی تفاصیل میں جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں بہت کچھ نقل کیا گیا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی جو موقع ملا جو ہے وہ اس پہ میں نقل کروں گا. لیکن وہ جو سوال سادہ سا قائم کیا جاتا ہے کہ حضور نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا سو تم کیوں کرتے ہو، اب اس کا جواب جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور اس کو میں نے نقل کر دیا کہ یہ قول اور ایسا کہنا یہ جہالت ہے، یہ بدعت کی تعریف نہیں ہے. میں نے بدعت کی تعریف ابھی جو ہے وہ احادیث مبارکہ کو نقل کر کے بیان کر دی ہے کہ ایسا نیا کام جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو، جس کی اصل جو دین سے ٹکراتا ہو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے. اب وہ جو سوال قائم کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ہم پھر اصول شریعت پہ پرکھیں گے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کسی کام کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ یاد رکھ لیں کہ اصول شریعت میں حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے، حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں الفعل یدل علی الجواز، کہ آقا علیہ السلام کا یا صحابہ کا کسی کام کا کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے، اس کے جائز ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے. وعدم الفعل لا يدل علی المنع، اور اگر آقا علیہ السلام نے کسی کام کو نہیں کیا، صحابہ نے بھی کسی کام کو نہیں کیا، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ منع ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ منع ہونے کی دلیل نہیں ہے. ابن حمام
حنفی. اب ابن حجر اسقلانی شافعی ہیں. آپ دوسرا قول نقل کرو ابن حمام حنفی کا فتح القدیر میں. آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کسی کام کے نہ کرنے سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام مندوب نہیں رہا. اسٹیٹس ہے، وہ درجہ ندب پہ نہیں قائم ہوا. کراہت کا ثبوت یعنی مکروہ ہونے کا ثبوت اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دلیل نہ ہو. یعنی مکروہ بھی اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا جب تک اس کی دلیل نہ ہو. اب بات سمجھیے، اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ میلاد کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، اصول یاد رکھ لیں. اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، آپ اسے کہیں کہ بھی دلیل لے کے آؤ تم، اور دلیل لے کے آؤ قرآن اور سنت سے. اگر وہ کہتا ہے کہ میلاد کرنا جو ہے وہ حرام ہے، پھر بھی ہم کہیں گے دلیل تم لے کے آؤ جس سے حرمت ثابت ہو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن میں جو ہے وہ شراب کو حرام قرار دیا گیا یا نہیں قرار دیا گیا؟ تو کوئی بھائی کا لال اسے حلال قرار دیتا ہے؟ تو امت کی اکثریت جو میلاد سیلیبریٹ کرتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سارے حرام امور کا ارتکاب کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابن جوزی سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور آج تک علماء اور اکابرین جو میلاد کرتے ہیں، تو کیا سارے جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک جاہل تھے اور سارے حرام کا ارتکاب کرنے والے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ تو دین کی شکل کو بگاڑنا چاہتے ہیں. جن سے دین ہمیں ملا ہے وہ جو ہے وہ میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں حرام. بھئی دلیل آپ لے کے آؤ. آپ یہ قول کر رہے ہو کہ میلاد کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو دلیل آپ لے کے آؤ. ایک دلیل بھی نہیں لے کے آ سکتے، ایک دلیل بھی نہیں ہے ان کے پاس. کہاں قرآن سے ثابت ہے؟ کہاں آقا علیہ السلام نے منع کیا کہ میرا میلاد نہیں تم نے منانا؟ جب دلیل نہیں ہے اور ہم سادہ لوگ ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سوال تو بڑا اچھا کیا، ابھی صحابہ نے نہیں کیا تو حضور نے نہیں کیا، ہم میلاد کر رہے ہیں. اس نے کہا جی دلیل ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں، قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہم پریشانی میں لگ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ 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 ہم او یار سنی مولوی کر دے یار، ساڈے آبا اجداد اسی بھی کرنے ہیں، یہی دلیل دیتے ہیں آپ جاتے. پھر آپ کی اولاد پھر آپ کو یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ کرتے ہیں، آپ کے آبا اجداد. وہ کہتے ہیں ایویڈنس لاؤ، برنگ ایویڈنس فرام قرآن اینڈ سنہ. تو کہاں اگر آپ نے قرآن و سنت، اگر آپ یہ کہیں گے مولوی صاحب بڑی اوکھیاں سمجھے تو پھر یا آپ اپنے عقیدے کو بچائیں اور اپنی نسلوں کو بچائیں. دلیلیں آپ کو سننی پڑے گی، دلیلوں کو یاد بھی رکھنا ہوگا اور ان دلائل کو اس محراب و منبر میں بیان کرنا ہوگا. جب علم پھیلے گا تو پھر جہالت ختم ہو جائے گی. یہ ساری تفرقہ بازی جہالت کی وجہ سے ہے. اب آپ دیکھیں، اب کسی بھی چیز کو حلال اور حرام قرار دینے کا سرٹیفکیٹ کسی ملا کو نہیں دیا گیا. آج تو علماء تو چھوڑیں آپ، وہ تو کسی دلیل سے بات کریں گے نا. عوام الناس جو ہے وہ اس پہ فتوے صادر ہے، حرام ہے جی، اے ناجائز ہے. بھئی آپ نے دین کہاں پہ پڑھا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے دین ابھی تک؟ جو فوراً جو ہے وہ حلال اور حرام کے فتوے پہ آ گئے. سنیں کنسپٹ کیا ہے آقا علیہ السلام. اور یہ میں نے جتنی بحث کی ہے کہ جس پہ کوئی حکم موجود نہ ہو وہ مباح ہے، وہ جائز ہے. اس پہ میں اب میں حدیث بدعت کی تعریف میں کر چکا ہوں، آغاز کتاب میں نے کی ہے. اب میں جو ہے وہ اس پہ دلیل دے رہا ہوں اور روایت نقل کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جامع ترمذی میں ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحلال ما حل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے.
والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور حرام وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے، وما سکت عنہ فہو عفا عنہ، اور جس سے قرآن اور سنت خاموش ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے کوئی حکم نہیں ہے تو وہ تمہارے لیے معاف ہے، یہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ سو اگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیا، تو ہمارے لیے دلیل موجود ہے کہ وہ عمل کرنا جائز ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں تم دلیل لے کے آؤ گے، ہمارے اوپر دلیل نہیں ہے، کیونکہ جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، جس میں قرآن و سنت خاموش ہے، اور جس سے کوئی سنت نہیں اٹھ رہی، کسی سنت کا ترک نہیں ہو رہا، جس سے دین کی اصل سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا، تو وہ تو مباح ہے، وہ جائز عمل ہے۔ اب جو ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے، پھر اس موضوع پہ پھر جو آپ دلائل دینے لگا تھا کہ ایسے عمل جو حضور نے نہیں کیے لیکن صحابہ نے کیے، میں صرف مثالیں دے دوں، صرف 2 منٹ لوں گا آپ کو، میں حوالے نہیں دیتا تاکہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے، اور پھر اگلے جمعہ مبارک میں ان کے حوالہ جات کو نقل کروں گا۔ جمع قرآن صدیق اکبر نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ کیا تھا، حضور نے نہیں کیا تھا، جمع قرآن ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ پھر اسی طرح یہ روایت جو ہے یہ بخاری کی ہے، مسند احمد بن حنبل ہے۔ دوسری بخاری کی روایت جو تراویح ہم نماز رمضان مبارک میں ادا کرتے ہیں باجماعت اور پورا رمضان مبارک، یہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، صدیق اکبر کے دور میں بھی نہیں تھا، اور آقا نے بھی باجماعت پورا مہینہ جو ہے وہ تراویح ادا کرنا اس کا عمل موجود نہیں ہے۔ حضور نے نہیں کیا لیکن صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، اور صحابہ نے کیا اور آج تک امت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، 2 دلیل۔ دوسری، وہ کام جو حضور نے نہیں کیے اور صحابہ نے نہیں بھی کیے لیکن آج امت کر رہی ہے۔ اب قرآن میں جو زیر زبر پیش ہے دونوں زمانوں میں نہیں ہے، آج ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے اس کے بغیر، عجمی لوگ ہیں۔ فقہ کی جمع و تدوین، جو فقہ کو اکٹھا کیا گیا، اسلامک لا کو کمپائل کیا گیا، حدیث کی ایون حدیث کی جمع و تدوین، اس کو جو کمپائل کیا گیا، مساجد کو جو پختہ بنانا ہے، یہ سارا کیا ہے؟ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، حضور کے دور میں بھی نہیں تھا، لیکن آج امت کر رہی ہے۔ سو یہ ایسا کہنا جو ہے یہ جہالت ہے۔